اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا ھذا الہکم والہ موسیٰ فنسی۔ گفتگو جاری تھی سورہ طٰہٰ کے ترجمے کے حوالے سے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 سے لے کے 93 تک ہے۔ 88 کا ایک لفظ رہ گیا تھا کہ جس سے ہم نے بس بنی اسرائیل کے لیے ایک مجسمہ بے جان مجسمہ گوسالے کا بنایا سامری نے، اور سامری اور اس کے ساتھیوں نے کہا بنی اسرائیل کو کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تم سب کا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ فنسیہ جھوٹ بولا۔ جھوٹ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بھول گئے تھے اس معبود کو، اس وجہ سے وہ چلے گئے کوہ طور پہ اور یہ کہہ کے گئے کہ اپنے رب سے مناجات میں کرنے جا رہا ہوں، بس یہ بھول گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے اور یہ دھوکہ دیا، فریب دیا، اور اس دھوکے اور فریب میں یہ فوراً آ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے اس دوران روکا، ہارون علیہ السلام نے اس دوران کہا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی بات نہ مانو، اس کی پیروی نہ کرو، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حقیقی کی انہوں نے بات نہیں سنی۔ ٹھیک، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ اب یہ گفتگو جناب ہارون نے کی کہ افلا یرون، یہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ بھلا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ گوسالہ، یہ مجسمہ ان کے سوال کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ بس جناب ہارون کی طرف وحی نازل ہوئی اور کہا کہ ان پہ سوال اٹھاؤ، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، بھلا یہ نہیں سمجھتے، بھلا یرون نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے کہ کوئی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، کوئی دعا ان کی قبول نہیں کر رہا، جبکہ خداوند عالم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خدا وہ ہے جو ہر سائل کو جواب دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، لیکن یہ کسی کی بات نہیں سنتا، یہ گوسالہ، یہ مجسمہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ہی یہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی نقصان کا، نہ ہی نفع کا، نہ زندگی کا، نہ موت کا، نہ کسی نفع کا، نہ ہی کسی نقصان کا یہ اختیار رکھتا ہے۔ بس جناب ہارون نے دلائل دیے کہ یہ حجت ان پہ تمام کی کہ بھئی یہ جو گوسالہ ہے یہ تمہارا معبود نہیں ہے، نہ ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور دلائل بھی دیے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، بتحقیق یہ ان سے ہارون نے باتیں کی من قبل، موسیٰ کے آنے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بھی، بس صرف تمہیں اس کے ذریعے، گوسالے کے ذریعے، یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے تمہاری، کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر توحید راسخ ہو چکی ہے یا نہیں، تم مطیع جناب موسیٰ علیہ السلام ہو یا نہیں، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ ان ربکم الرحمن، صرف تمہارا، بے شک تمہارا رب خدا رحمان ہے، یہ نہیں۔ فاتبعونی، بس اس معاملے میں، توحید کے معاملے میں میری پیروی کرو، واطیعوا امری، اور میرے امر خلافت میں، میرے اس معاملے میں میری اطاعت کرو، اور جناب موسیٰ علیہ السلام بھی تمہیں کہہ کے گئے ہیں کہ اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، بس انہوں نے جواب دیا، بنی اسرائیل نے جواب دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے جانشین جناب ہارون کا۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، لن نبرح، ہرگز ہم گوسالہ پرستی سے باز نہیں آئیں گے، مجسمہ پرستی سے باز نہیں آئیں گے، بت پرستی سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ گوسالے کا مجسمہ بنایا تھا انہوں نے، نہ کہ خود گوسالہ حیوان تھا، بلکہ اس حیوان کا مجسمہ بنایا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس گوسالے کی مجسمے کی عبادت کرتے رہیں گے حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ نہ ہماری طرف پلٹ آئے اور وہ نہ کہے کہ عبادت نہ کرو، تب تک ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ وہ کہے گا کہ عبادت نہ کرو تو ہم رک جائیں گے۔ عاکفین آیت نمبر 91 میں عاکفین لفظ آیا، عین سے اور ڈنڈے والے کاف سے، عاکفین عقوف سے ہے، یعنی خضوع اور خشوع اختیار کرنا۔ یہاں مراد بت پرستی ہے کہ یہ بتوں کے سامنے خضوع اور خشوع اختیار کر لیتے، جھک جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، بس یہ بت پرستی ہے۔ قالوا، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیشہ ہم اس گوسالہ پرستی میں، بت پرستی میں رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ پلٹ نہ آئے اور ہمیں منع نہ کرے، تب تک ہم یہ کرتے رہیں گے۔ قال، اب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے سوال اس سے کیا جس سے امت کا بڑا بنایا تھا، یعنی امت کا بڑا بنایا تھا جناب ہارون علیہ السلام۔ قال یا ہارون، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے ہارون، ما منعک، کیا تیرے لیے مانع ہوا، کیوں تم نے گوسالہ پرستی سے ان کو نہیں روکا، کیا تیرے لیے مانع ہوا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے تھے، سامری کے دھوکے اور فریب سے گمراہ ہو رہے تھے، بت پرستی میں مشغول ہو رہے تھے۔ بس جناب موسیٰ علیہ السلام جو آئے غصے، اور یہ غصہ عصمت سے خارج نہیں تھا، عصمت ہی ہے کہ آپ قرآن کریم میں سنتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، رسول خدا سخت ہیں کفار پر، جب کہیں کفر ہو رہا ہو، کہیں شرک ہو رہا ہو تو غصہ آنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، توحید کی علامت ہے۔ بس یہ غصہ صحیح تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، یہ نہیں کہ عصمت سے خارج ہو یا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہارون علیہ السلام کو پکڑا تو اس لیے کہ امت کو احساس دلائے کہ بھائی مجھے تمہاری ہدایت کی کتنی فکر ہے کہ میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا، میں اپنے بھائی کو سے سوال کر سکتا ہوں، میں اپنے بھائی پہ غصہ کر سکتا ہوں، بس یہ غصہ جائز ہے، ہی نہ سمجھیے گا کہ عصمت سے خارج ہے۔ قال، بس موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا چیز مانے، کیا چیز رکاوٹ بنی کہ تو نے ان کو گوسالہ پرستی سے نہیں روکا، کیوں تیرے لیے، کیوں تم نے منع نہیں کیا انہیں جب تم نے دیکھا، جس وقت تم نے دیکھا کہ سامری ان کو گمراہ کر رہا ہے، گوسالہ پرستی میں، بت پرستی میں مشغول کر رہا ہے۔ اللہ تتبعنے افعصیت امری، کیا آپ نے، جناب موسیٰ جناب ہارون سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے میری پیروی نہیں کی، میں نے جو آپ کو امت کا بڑا بنایا تھا اور آپ کو کہا تھا، کیونکہ رسول اولو العزم پیغمبر تھے جناب موسیٰ، بس پیروی جناب ہارون پیروکار تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، تبھی کہا کہ کیوں تم نے میری پیروی نہیں کی، کیوں تم نے انہیں نہیں سمجھایا، افعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے معاملے میں نافرمانی کی، میرے معاملے میں کوتاہی کی، افعصیت امری، بس کیا آپ نے میرے معاملے میں کوتاہی کی۔ آگے جناب ہارون علیہ السلام دلیل دیں گے کہ نہیں، ٹھیک، بس یہ غصے کی حالت میں تھے، غم کی حالت میں تھے، جس طرح رسول خدا کے لیے آیا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں مومنین کے درمیان رسول خدا رحیم ہے، اور اشداء علی الکفار، کفار کے لحاظ سے سخت ہیں رسول خدا، شرک کے لحاظ سے رسول خدا سخت ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔